बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब के साथ जब वीडियो हम प्लान कर रहे थे आज की, तो उन्होंने बताया कि ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, यानी अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। खास तौर पे खान साहब ने बताया कि 23 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक के जो दिन हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब ये क्यों खतरनाक हो सकते हैं, ये खान साहब से ही हम जानेंगे। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आपका एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा मुख्तसर और जामिया बात करूं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मैंने एक बात की थी 2023 में, जो गालिबन अगस्त में आपके ही शायद प्रोग्राम में कहा हो कि 2023 में अक्टूबर में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है और अक्टूबर की 30 को राहु और केतु भी ट्रांसिट है, जिसकी वजह से जंगें भी होंगी, बारिशें, तूफान भी होंगे, बड़ा कुछ। और 2024 जो है वो डिजिट 8 है और सूरज ग्रहण इस साल में भी 8 को हुआ और हमारे मुल्क में इलेक्शंस भी 8 को हुए। तो हमारे मुल्क के इलेक्शंस को भी अगर आप गौर करें, वो भी मुतनाज़ा ही हैं, और ज़िमनी इलेक्शन भी अगर आप देखें वो भी मुतनाज़ा हैं। पूरी दुनिया में इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे, एक बात तो ये है। और अप्रैल का आखिरी हफ्ते के हवाले से जो मैंने बात की थी, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है, अगर हम गौर करें कि ये अप्रैल का जो महीना था, तो इसमें जो पहले ईरान ने कॉन्सुलेट पे हमला, वो इजराइल ने जो कॉन्सुलेट पे, ईरानी कॉन्सुलेट पे हमला किया, तो गालिबन वो आप देखेंगे तो बनता 1। और फिर जब दोबारा उसने हमला जो किया था, तो वो भी गालिबन ऐसा ही डिजिट था जिसको अगर हम मिलाएं तो वो 1 बन जाता है। ईरान ने जो जब जवाबी हमला दिया और बहुत बड़ा दिया, और पूरी दुनिया ने देखा कि आज तक जो है इजराइल को कोई भी चित नहीं कर सका, और गो के इजराइल ने ना चादर देखी ना चार दीवारी। फलस्तीनी नहते फलस्तीनियों पे जो है उन पे वार किया। तो लेकिन फिर ईरान ने भी चादर और चार दीवारी नहीं देखी, उसने आसमान से फिर 300 से ज्यादा मिसाइल फेंके और उनके होश उड़ा दिए। उसके बाद ये हुआ कि मैंने पेशन गोई पहले से कर रहा था कि जंग और जदल नजर आ रहा है। अभी जो करंटली सिचुएशन है वो ये है कि 25 से 27 तारीख जो है मरीख, पहले आप हमने समझना है, मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा ताकि जो लोग थोड़ा इल्म रखते हैं उन्हें कुछ समझ आए। इस साल का बादशाह प्लैनेट है मरीख, और इस साल का वजीर प्लैनेट है शनि। शनि तख्त और तख्ता होता है और मरीख लड़ाई का घर होता है। अगर अब आप गौर करें तो जो एरीज का ये महीना है, और एरीज के महीने के जो अल्फाबेट हैं वो अलिफ, आइन, लाम, ये हैं। अब गौर करें, इस एरीज के महीने में, और ऊपर से बादशाह भी हो, एरीज का जो प्लैनेट है मंगल हो, तो उसमें ये तमाम एरीज ने आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा किया। गो के इसका असर जो है पिछले महीने से शुरू हो गया था, क्योंकि 20-21 मार्च से 20-21 अप्रैल तक एरीज कहलाता है। अच्छा, अब गौर करें, मार्च के महीने से ही अलिफ और आइन में प्रॉब्लम शुरू हुई, और लाम ये की बात भी करूं जिसमें यूक्रेन भी है, यूएई भी है। अब चाहे ये लड़ाइयां आसमानी हो, जमीनी हो या समुद्री हो, इसके अलावा कुदरती आफात भी हैं, जिसमें मैंने कहा था सैलाब वगैरह। चाइना में भी आप देखें सैलाब शुरू हो गए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से देखें, अभी दुनिया में और कुछ होगा। लेकिन ये हफ्ता अहम क्यों मैं कह रहा हूं, इस महीने का जो आखिरी दिन है वो है 30 तारीख। 30 तारीख को मंगल है, और फिर मैंने ये कहा है कि मंगल इस साल का बादशाह सियारा है। अब मैं अहम डिजिट्स की तरफ चलता हूं और डेज के हवाले से। 25 तारीख को जुमेरात है, वो दिन मुश्तरी का है। मुश्तरी तमाम सियारों का लॉर्ड प्लैनेट है, और मुश्तरी सोच देता है। और 25 तारीख 7 नंबर बनते हैं, 2 और 5 7। नेथन याहू 1/7 के हैं, उधर इब्राहिम रईसी साहब 1/7 के हैं।
تو یہ 7 چکر چلائے گا ضرور, یہ گھمائے گا کچھ, جیسے کہتے ہیں نا ٹوپی گھما دینا, تو یہ ٹوپی کے ساتھ ساتھ ہوچ بھی اڑا دے گا. یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دوسری طرف ہم چلتے ہیں, جمعہ وہ وینس ہے لیکن اس کا ڈیجٹ 26 تاریخ ہے. یہ اس اپریل کی بات ہو رہی ہے, 26 اپریل. اب 26 کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ شنی کا نمبر ہے, 2 اور 6 8 بنتے ہیں, اور اس سال کا جو وزیر پلانٹ ہے وہ شنی ہے. اب شنی پہ ہمیشہ اس کو مار پڑی ہے جمعے کو, تو اس کو جو طاقت رکھتا ہے, اور شنی طاقت کی لڑائی ہے, اقتدار کی لڑائی ہے, زور زبردستی کی لڑائی ہے. ملک میں نہیں دنیا میں اپنی بدماشی یا طاقت دکھانی ہے وہ شنی نے دکھانی ہے, اور منوانی کس نے ہے, وہ منگل نے منوانی ہے. تو بات یہ ہے, غلطی ہو سکتی ہے جمعے والے دن, وہ اسرائیل ہی چاہے کیوں نہ کرے, کیونکہ 8 ہے. اگر اسرائیل نے جمعے کوئی حملہ کیا تو جمعے ہی کو جواب ایران دے گا, کیونکہ ایران جفت کا مضبوط ہے, اور جو طاق جو ڈیجٹس ہیں اس میں اسرائیل مضبوط ہے. اب ہم آتے ہیں, ایران 9 نمبر سے ہے ملک سے, اسرائیل 9 نمبر سے ہے, امریکہ 9 نمبر سے ہے ان کے, اور انڈیا 9 نمبر سے, افغانستان 9 نمبر سے ہے, انگلینڈ 9 نمبر سے ہے, اردن 9 نمبر سے ہیں. یہ سارے 9 نمبر اس وقت الجھے ہوئے ہیں, اور بادشاہ جو اس ملک کا, اس دنیا کا جو پلانٹ ہے وہ مریخ ہے, وہ 9 نمبر ہے. تو یہ 9 نمبر کوئی نہ کوئی کام دکھائے گا اس دن, جس دن کو میں بتا رہا ہوں. اب ہمارے ہفتے کو, ہفتہ خود اگر دیکھیں, ہفتے کا جو مبارک دن ہے اسے ہم وہ جو پلانٹ ہے وہ شنی ہے, سیٹرن ہے, اور اس سال کا جو سیٹرن ہے وزیر ہے. ہفتے کو تمام گٹھ جوڑ کرے مل کے بیٹھیں گے لوگ سارے, ملک نہیں پوری دنیا کے جو بھی اسٹیکس ہولڈر ہیں جو جنگ میں, اور یا وہ لوگ جو کسی کو نیچا اور اوپر کرنا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو ایسٹ اور ویسٹ کے توازن کو خراب کرنا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایسٹ آگے ہو, یا ویسٹ والے چاہتے ہیں ویسٹ آگے ہو. تو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے, ہفتے والے دن اقتدار کی لڑائی ہوگی. اب وہ ظاہر ہے آپ ٹی وی پہ سنیں گے, دیکھیں گے. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں اتوار. اتوار ہے سنڈے, سورج, اور سورج تمام پلینٹس کا باپ ہوتا ہے, اسے لورڈ کہا جاتا ہے, وہ سٹار ہوتا ہے, اس کے ارد گرد جو ہیں سیارے گھومتے ہیں. تو سورج سے مراد اتوار کو اگر اسرائیل نے کوئی حملہ کرتا ہے تو ایران ایسا ٹھوک کے جواب دے گا کہ جو اس سوچ رہا تھا اسرائیل کے کچھ ممالک مسلمان بھی میرے ساتھ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اس 28 کو اگر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان جتنے بھی برادر ملک ہیں ہمارے وہ آپس میں شیک ہینڈ کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں 29 تاریخ کو, 29 پیر کو ہے, 9 اور 2 11 بنتے ہیں. پیر والے دن وہ مون کا دن ہے, اور مون چند گرہن بھی مغرب میں ہوا تھا. تو اگر یہاں پہ 9 اور 2 11 پھر اگر ایران ٹھوک کے جواب دیتا ہے, دے سکتا ہے مون پہ, یہ یاد رکھیے گا. اب ہم آ رہے ہیں 30 تاریخ پہ, یہ ہے آخری اس مہینے کا. یہ 30 ہے منگل, اور منگل میں دنگل. وہ پہلے کہتے تھے نا جنگل میں شیر نہ, وہ مور ناچا کس نے دیکھا, لیکن یہ منگل میں دنگل ہے, یہ سب دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی. یوتھ اس وقت, اسرائیل کی اپنی عوام بھی اسرائیل کے خلاف ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں الف اور عین والے اس سال لڑیں گے, بالکل لڑیں گے. اگر 30 تاریخ کو چاہے ایران ہو چاہے اسرائیل ہو, اگر آسمان میں پھر کوئی گرج چمک ہوئی بمبوں کی تو اس میں طیارے بھی ٹکرائیں گے. جی اوکے. اچھا, آپ نے طیارے ٹکرانے کی بات کی ہے, تو آج ہی کے دن کی خبر میں پڑھ رہا تھا اب سے کچھ دیر پہلے, کچھ گھنٹے پہلے بیٹھ کے, تو مجھے ملک اب یاد نہیں ہے لیکن 2 فوجی طیارے آپس میں ٹکرائے ہیں. آپ نے طیارے ٹکرانے کی بات کی ہے تو یہ خبر میں نے پڑھی ہے. اینی ویز یہ بات میں نے آج سے عاطف مجید ایک چینل ہے اس میں دیکھیں, ویورز بھی سن لیں. میں نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ مجھے آسمان پہ طیارے ٹکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مسافر طیارے ہی نہیں فوجی طیارے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. جی چلیں جی, آپ کو آپ کی پیش گوئی پورے ہونے کی پہلے تو مبارکباد. مجھے سر یہ بتا دیجیے گا, نہیں دکھ ہوتا ہے بری خبروں پہ دنیا کو ڈرانے کے لیے, تو میں دکھی رہتا ہوں. اگر میں وارننگ دے رہا ہوں تمام دنیا کے ان ممالک کو جو لڑنا چاہتے ہیں,
اور نہیں ٹلنا چاہتے تو پھر پوری دنیا کے مسلمان سورہ لہب پڑھے، سورہ فیل پڑھے، سورہ قریش پڑھے، سورہ کافرون پڑھے، سورہ قاریہ پڑھے. جس سورہ فیل میں تو اللہ نے صاف کہا ہے، جس کا مفہوم کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اول تو دعا ہمیں تسبیح استغفار کی کرنی چاہیے. اگر لڑائی آئی ہی پہنچی ہے گھر تک تو پھر ہمیں یہ سورت پڑھنی پڑے گی. پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ممالک کے جو سیناپتی ہیں، جو صدر ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ اب یہ سورت پڑھ لیں اور سب مسلمان ممالک جو ہیں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. خان صاحب آپ نے الف کی بات کی ہے تو پلیز اس میں بتا دیں کہ جس طرح آسٹریا ہے یا آسٹریلیا ہے وہ الف مدا سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ہے چیز؟ دیکھیں آسٹریلیا جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں ہے اور وہ سورج گرہن کی لپیٹوں سے دور رہا ہے. اور آسٹریلیا تو ویسے بھی میں جو خود سمجھتا ہوں وہ کوئی یورپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آسٹریلیا یورپ کے ساتھ ہاتھ ملا لے یا امریکہ کے ساتھ ملا لے. تو وہ ایک اوشن ہی اور ہے. لڑائی اٹلانٹک اوشن، مڈل ایسٹ اور ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہے. اوکے، تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ پاکستان کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم انڈیا کو چھیڑتے ہیں کہ مودی کا الیکشن آیا ہوا ہے، نریندرا مودی، ٹھیک ہے، جو پہلے میں بتا دوں کہ وہ ان کے ایک اویسی ہیں ہندوستان میں، وہ ایک بڑی زبردست ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ خود الف میں ہے. پھر وہ اروند کیجریوال ہیں، وہ بھی 9 نمبر میں ہے. ادھر نریندرا مودی ہیں، ان کے گھر میں الیکشن ہے. اگر ہم دیکھیں میں نے کہا تھا کہ اس سال مینڈیٹ بھی چوری ہوں گے اور اس سال جو ہے خون ریزی بھی ہوگی، سول وار بھی ہوگی. منی پور کے میں اگر دیکھیں تو ادھر تو الیکشن ہی نہیں ہوا، مارا کاٹی ہو گئی. اس کے بعد جو ادھر کا انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے وہ بھرپور جو ہے سپورٹ اس کے اداروں کے ساتھ وہ مودی کی کریں گے. تو انڈیا بھکلایا ہوا ہے مودی کے میں نے ووٹ ہندو کا کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے مارکے مار رہا ہے کہ میں نے 400 سیٹ لینی ہے. ایک نعرہ دے رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ ادھر انڈیا اس وقت ایک ایسا ڈرامہ کر سکتا ہے کہ وہ چاہے افغانستان کو پش کرے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی حملہ ڈالے، یا وہ کوئی ایسے غلط بیان دے جس سے وہ اپنے ہندو قوم کو ووٹ مضبوط کرے. تو غلطی انڈیا بھی کر سکتا ہے پاکستان کو چھیڑ دے. اور اگر اس نے چھیڑا تو انڈیا کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ ہم تو اس کے طیارے کبوتر کی طرح گرا دیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے ایم ایس شہزاد خان صاحب، بالکل بھارت کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس میں بھارتی الیکشن کے اوپر تفصیل سے ہم ناظرین کے لیے جو ہے وہ ایک ویڈیو لے کے آئیں گے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.